سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی. عجیب سوال تھا, عجیب عرض تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کون سا ہے؟ پورا اسلام کا خلاصہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے معلوم کرنے کی کوشش کی. بہترین اسلام بہت بڑا لفظ ہے. تو جواب بھی لمبا چوڑا نہیں, بڑا مختصر تھا. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عبادت کرو, فلاں وظیفہ کرو, فلاں صدقہ دو, اتنے بار عمرے کرو, اتنے بار حج کرو, اتنی رات جاگو. یعنی بے انتہا عبادات ہیں اسلام کے اندر. تو کثرت عبادت بھی ہے, کثیر کرنے کی. تو ساری رات میں محفل پڑھو. ظاہر ہے یہی بہترین اسلام ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو باتوں پر پورے اسلام کو پیش فرما دیا, اور وہ تھی کھانا کھلاؤ, پہچانو یا نہ پہچانو, جانو یا نہ جانو, اس کو سلام کرو. سبحان اللہ, پورا اسلام بتا دیا. دو چیزوں پر, کھانا کھلاؤ, پہچانو یا نہ پہچانو, اس کو سلام کرو. گویا یہ جو عبادت اللہ کے نبی نے فرمائی, یہ وہ عبادت کی جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. خود آپ نے فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تمام الاخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں.
آپ کی تشریف آوری کا اس کا مطلب ہی آپ نے فرما دیا کہ اسی عبادت کے لیے حقیقت میں مجھے بھیجا گیا ہے، بدنی اور جسمی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے، اخلاقی عبادات کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی تشریف لائے تو بعثت ہوئی، آپ کی تشریف لائے، پیدائش ہوئی، تو آسمان سے ندا آئی کہ اس بچوں کو پوری دنیا میں گھماؤ، مغرب سے مشرق اور مشرق سے مغرب، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر آپ کا تعارف نہ کرا دیا جائے۔ ہر چرند، پرند، درخت، کائنات، پہاڑ، سمندر کے تہ تک اس کا تعارف کرایا جائے۔ ان کو آدم کا خلق، شیش علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کی سختی، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع علیہ السلام کی جہاد، داؤد علیہ السلام کی آواز، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور عطا فرما دی جائے، کوئی کہ تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جامعیت تمام انبیاء جن کو بھی اخلاق جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم ہے۔ آپ مجموعی اخلاق کے مالک ہیں، جامع اسلام کے اخلاق کے مالک ہیں۔ حسن یوسف تمہیں عیسیٰ جد پیسہ داری، آنچ اقبا ہمادارن تو تنہا داری۔ آپ کا مقام تمام صحابہ کے اندر، تمام دنیا کے اندر، تمام انبیاء کے اندر، تمام کائنات میں جامعہ، ہر چیز جو بھی فیض کو ملا، عکس ملا، آپ ہی کے عکس سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ آپ کی جامعیت پر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ نہ کم نہ تھی تو بھی۔ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ درد دل کے لیے پیدا کیا اللہ پاک نے انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہی اصل ٹیچنگ تھی پوری کائنات کو اور پوری دنیا کو۔ ایک صحابی نے عرض کی اسی طرح، عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان المؤمنین ليدرك بحسن الخلق درجات قائم اللیل وصائم النہار۔ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں اس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے وہ درجہ اور مقامات حاصل کرتا ہے کہ جو رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جتنا وہ رات کو عبادت کھڑے ہو کر کرے، روزے دن میں رکھے، اس سے بھی زیادہ بلند درجے کا اخلاق اپنے خلق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ اصل عبادت جو ہے وہ انسان کی اخلاق ہے۔ اخلاق اچھا ہو تو باقی بدنی ساری عبادت جو ہے نور اور نور انسان کی بن جاتی ہے۔ اگر بھائی اخلاق گندا ہے تو ساری عبادت لپیٹ کے پھینک دی جاتی ہے انسان کی، تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جس طرح بتایا کہ اسلام، بہترین اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے انسان کا۔ جتنے بھی آج ہمارے ہاں کسی عبادت گاہوں کی کمی نہیں، کسی
حج عمرے کی کمی نہیں، صدقات حج کی کمی نہیں، کسی بھی کہیں کمی نظر نہیں آتی کسی معاملات کے اندر، خوب ہے. تو پھر یہ افراتفری، بد امنی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا تنبیہ جو انسان اتری ہے. کتنی بڑی تنبیہ اس وقت ہے ہمارے سامنے کہ سب کچھ ہمارا خاموش ہے، مسجدیں خاموش ہیں، تراویح خاموش ہیں، روزے خاموش ہیں. دیکھیں عذاب تو نہیں کہوں گا لیکن تنبیہ ہے. عذاب تو دوسری قوموں کے لیے ہے، ہم لوگوں کی پھر بھی تنبیہ ہے. کس وجہ سے؟ عبادت کی کمی تو نہیں ہے، مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے، تلاوتوں کی کمی تو نہیں ہے، وہ تو سب ہمارے بہت موجود تھی. کمی ہے تو صرف اخلاق کی ہے. اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سخت تنبیہ ہمیں دی کہ آج 5-6 مہینے ہو گئے ہمیں بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اخلاق کی وجہ سے ملا ہے. اللہ اس وقت ناراض ہوتی ہے انسان کے اخلاق پہ جائے، آپس کی محبتیں ختم ہو جائیں، رواداری ختم ہو جائے. تو اعلیٰ درجے کا تقویٰ اخلاق ہے انسان، جس میں بلند درجے کا اخلاق ہوگا. کسی اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک سب سے بہترین جو چیز انسان کو دی گئی ہے، عبادت کے شکل میں دی گئی ہے، جس چیز میں دی گئی سب سے بہترین چیز وہ جو ہے انسان کے اخلاق ہے. اللہ نے کرم فرما دیا اور رمضان میں عطا فرمایا ہے. اور رمضان میں ہمیں کام جو دیا ہے وہ یہ کہ ہم متقی بنے، تقوی اختیار کریں، اور اس کے لیے ہمیں عبادت دی ہے روزہ. تو جو اتنی بڑی چیز ہے، بنیادی سمجھیں اسلام کی اخلاق، تو کیا روزے کے اندر اللہ نے وہ چیزیں پیدا نہیں کی ہوں گی جس سے انسان کے اخلاق بلند ہوں؟ یقین روزہ انسان کے اخلاق کو بھی بلند کرتا ہے. روزے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صرف رکھی ہے، خاصیت موجود ہے روزے کے اندر کہ انسان کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں روزے کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت رمضان کے افضلیت بیان فرمائی شعبان کے اندر، تو آپ نے بالخصوص اس کا ذکر فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے خیر خواہی، غمخواری، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور ہمدردی کا مہینہ ہے. کہ روزے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، خیر خواہی، ہمدردی لازم ہے. کہ روزے کے ساتھ انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. خیر خواہی، ہمدردی، اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. روزے کے اندر انسان کا ایسا دل بن جاتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ کہ اس کے اندر مخلوق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے اور نرمی آ جاتی ہے. اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کا، دوسروں کے دکھ کا، دوسروں کی تکلیفوں کا، ہمدردی کا. جس وقت روزہ کھولتا ہے آدمی تو ظاہر ہے مختلف انسان ہے. کسی جھونپڑی میں تو چولہے کا دھواں بھی نہیں اٹھتا، اور کسی جگہ اتنا بڑا دسترخوان ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی کمی ہی نہیں ہوتی. روزہ کھولتے وقت کسی چیز کی کمی اس دسترخوان کو نظر نہیں آتی. پیچھے کھانے والے چند آدمی ہوں اور کسی جگہ 8 بچے ہوں گے لیکن گھر میں دھواں ہی نہیں اٹھ رہا ہوگا. تو اس روزے کے بعد انسان کے دل میں یہ ہمدردی پیدا ہو جائے کہ جس جھونپڑی سے، جس کچے مکان سے، جو ساتھی میں اس کے ہے، 7-8 بچے ہیں، غریب انسان ہے، مزدور ہے، وہ بھی روزہ کھول رہے اور خالی پانی سے کھول رہے ہیں.
روٹی بہت مشکل ہے اس کے لیے، اور دوسری طرف اتنا بڑا دسترخوان ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اصل روزہ کیا ہوگا کہ جب انسان کے دل میں اتنی ہمدردی پیدا ہو جائے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، کہ اب پھر ان سارے کھانے دسترخوان میں سے اٹھائے اس جھونپڑیوں تک پہنچا دے تاکہ وہ بھی روزہ کھولیں، ان کے بچے بھی روزہ کھول سکیں. اگر یہ کیفیت انسان میں اتنی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے روزے کے ساتھ، الحمدللہ، تو سمجھو روزے کے اندر انسان کے اندر تقویٰ پہنچ گیا، وہ انسان متقی بن گیا. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا مطلب روزدار شام کو سوچ یہ کیفیت اب تبدیل ہوئی ہے کہ وہ غریب انسان جو اس کے نزدیک ہیں ان کی طرف اس کا خیال جا رہا ہے، ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، ان کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے جو کہ رمضان سے پہلے نہیں تھی. اور جیسا صبح سے اپنے روزی کی تیاری کر رہا ہے تو ان کو بھی اپنے خیال کے اندر سوچ میں شامل کر رہا ہے کہ ان کو ہاں میں شام تک ان کو بھی کچھ کھانے کو دے دوں گا، اچھا کھانے کو دوں گا. الحمدللہ اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو روزے نے اس کو متقی بنا دیا، اس کے اندر تقویٰ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا. غمخواری ہے اس کا مطلب، روزے کا مطلب یہ غمخواری ہے کہ دل کے اندر انسانوں کی محبت پیدا ہو جائے، غمخواری ہو جائے، خیالات اس کی سختی کی ختم ہو جائے، نرمی اس میں آ جائے. دل کی اس نرمی کا نام جو ہے حقیقت میں تقویٰ بن جاتا ہے انسان. تو اللہ پاک نے اس روزے کے اندر ایک پوری کیفیت رکھی ہے اور موجود ہے کہ وایا یہ انسان میں روزہ تبدیلی پیدا کر رہا ہے. اگر روزہ یہ تبدیلی پیدا کر رہا ہے انسان میں کہ اس کو دل غریبوں کی طرف سے نرم ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے نا بھائی. ایک کہ آپ بہت بڑے محل میں بیٹھے ہیں اور دوسرے ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے، تو یہ تو صرف آزمائش ہے، اللہ نے کی ہے نا یہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جھونپڑی کے ذریعے سے جنت کے اندر اونچے درجات دے رہا ہے. جس وقت جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ غریبوں کے کتنے درجے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تو اس چیز پر. اور ہمارے محلات غائب ہوں گے، وہاں اس کے محلات بنے ہوں گے. ہاں اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہمارے سامنے اللہ نے بٹھایا ہے ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف، محبت اور نرمی اس انسان میں اتنی آ جاتی ہے کہ ہم اس کو برابر کا شریک رکھتے ہیں اپنی خوشیوں اور غموں میں. الحمدللہ اللہ کی طرف سے نعمت بن جاتی ہے چیزیں جو اللہ انسان کو دی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان دیا ہے ہمیں اس کے بہت مفہوم اور بہت مقصد ہے. اور اصل جو چیز ہمیں دی ہے تقوی کی وجہ سے دی ہے، متقی بننے کے لیے دی ہے. تو یہ بہت بڑا تقوی کا نشان ہے کہ انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے. اللہ پاک ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے، ایسا روزدار بنائے کہ ہمارے دلوں سے دشمنی نکل جائے، دشمنوں سے بھی دشمنی نکل جائے. اپنوں سے انسان دشمنی کیا، دشمنوں سے بھی دشمنی نکل جائے. جو ہم روزے رکھتے جائیں رمضان کے دن بڑھتے جائیں، ہمارے اندر کی حیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے اور اس قدر نرمی آنا شروع ہو جائے، اخلاق آنا ہو جائے، ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے کہ ہمیں جب رمضان ختم ہو تو ہمیں دشمن بھی دشمن نظر آئے، نہ کسی کے خلاف ہمارا کینہ ہو، نہ
بغض ہو، نہ کوئی بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا ہمارے اندر معاملہ ہو. دیکھیں امن اور سکون سارا کا سارا اس بھائی چارے کے اندر ہے. اگر ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام کریں، پتہ ہے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا، وہاں دشمنی رہیں گی. دو کام اتنے اللہ زبردست اللہ کے نبی نے بتا دیے کہ جب امن اور سکون قائم کرنا چاہے آدمی، دو چیزوں کو اگر کسی معاشرے میں آپ لے ہیں کہ کسی غریب کو آپ دیکھیں تو اس کو غریب نہ رکھیں، کسی پریشان حال کو دیکھیں تو اس کی پریشانی پر اس کا ساتھ دیں، اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیں. اور سلام کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کلمہ یہ ہے کہ سلام کرنے سے ہی سلامتی آ جاتی ہے دو انسانوں کے اندر. اگر یہ دو ہی چیزیں عام ہو جائیں ہمارے معاشرے کے اندر تو امن امان قائم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، لالچ، حرص، حوث سب یعنی معاشرے بدل جائے. ساری وجوہات جو ہیں جتنے بھی گند ہے یہ معاشرے کے اندر بد اخلاقی کے، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے میں ہمدردی نہیں ہے کہ ہم کسی کو پوچھیں، کپڑا دیں، روٹی دیں، کھانا دیں، سلام کریں. صرف یہ نہیں کہ جس کا سٹیٹس ہو، جس سے ہمیں کام ہو اس کو سلام کریں، جس سے کوئی مطلب ہم اسی کو کھانا کھلائیں، جس سے کوئی ہم نے چیز نکالنی ہو اسی سے ہم دعوتیں کریں. اللہ کو کیسا مزہ ہے اللہ تعالیٰ دیا ہمیں اسلام کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا مہینہ دیا ہے اس پریکٹس کے لیے. ان چیزوں پہ ہم غور کریں، سوچیں کہ ہمارے اندر یہ کمی پوری ہو جائے جس کے لیے اللہ نے ہمیں رضا دی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واجعلنا في قبرتي يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا داوي الوليات ادفع ولياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا.
يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. جن حضرات نے اپنے بیماروں کی دعا کے لیے کہا یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے میرے مولا جو لوگ موذی مرضوں میں مبتلا ہیں میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنی شان قوت سے شان قدرت سے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے میں ان کی بیماری کو دور فرما دے. یا اللہ ان کی موذی بیماری کو دور فرما دے. یا اللہ ان کے تمام بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون نصیب فرما. ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. ہمارے اولادوں میں سکون نصیب فرما. اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے. دنیا اور آخرت ہمارے دونوں سوار دے میرے مولا. یا اللہ ہمیں حوصلہ دے ہمت دے میرے مولا. یا اللہ تیرے فیصلوں پہ راضی ہونے کی ہمیں ہمت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں راضی فرما دے. اے میرا مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعائیں جو ہم نے اس ذکر کی صورت میں تجھ سے مانگی میرے مولا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینب فرشہ وآلہ واصحابہ ازواجہ ذریتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.